الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین عدد خلقہ وزنات عرشہ ورضا نفسہ مداد کلماتہ۔ حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے فاضل دوست حضرت مولانا سید عزیز الرحمان صاحب ڈاکٹر صاحب کی یہ بہترین کاوش کہ تعلیم پہ اور خاص طور پہ دینی تعلیم اور مدارس کی تعلیم پہ جو انہوں نے یہ کاوش، یہ جو محنت شروع کی ہے، اور خیر محنت تو وہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں، بہت سی محنت ان کی ماشاءاللہ اچھی ہے، اس میں سے ایک بہت جدید سلسلہ جو شروع ہوا ہے، یہ بہت اچھا اور اہم کام تھا، اللہ سے قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، جو ہمارا اس گفتگو کی جو عمومی طور پر موضوع ہے اور جس مزاج کی طرف ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ چند گزارشات میں پیش کر دوں نوجوان علماء کے حوالے سے۔ میں تاریخ سے 2-3 اہم واقعات ان کو بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں تاریخ کا ایک بہت ہی مشکل اور کٹھن پہلو اور واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان، جس کو آپ بر صغیر کہتے ہیں، پاک و ہند، اس پہ استعمار، کولونیلزم، اس کا ایک غلبہ چھا گیا۔ مسلمان جو یہاں حکمران تھے، اس طبقے اور اس کے ساتھ منسلک ہر طبقے کا حشر کر دیا گیا، خاص طور پہ ان کے نظام تعلیم کا۔ لارڈ مکالے نے کہا کہ یہ ان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، میں توڑ دوں گا، اس نظام کو جب تک توڑوں گا نہیں، ہم ان پہ قابض نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ اس حوالے سے سارا نظام تعلیم مسلمانوں کا، جو ایک حسین ہی نہیں بلکہ ایک کامل اور ایک یعنی کہ سارے فنون کا احاطہ کرتا ہوا، اس کو آج ہم دینی علوم کو اور عصری علوم کو الگ الگ ٹھہراتے ہیں، اور آج کل لائف سکلز ہیں اور فلانی، سب کا ایک امتزاج جو تھا، ان اداروں کو زمین بوس کیا، ان کے املاک، ان کے وفاق کو چھین لیا گیا، اور اس ماحول میں انتہائی مشکل اور کٹھن دور میں انتہائی پریشر کے ساتھ، اور میں آپ کو بتاؤں اس پریشر کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جن پریشرز کے دور میں، جس دباؤ میں، ذہنی بھی، مالی بھی، ہر طرح کی زد و کوب اور جیلیں اور سب کچھ کاٹ کر ہندوستان کے بر صغیر کے علماء نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے ایک نظام تعلیم و تربیت بنایا، مضامین کا، کتابوں کا انتخاب کیا، اور آج سے قریباً 150 سال پہلے دارالعلوم کو قائم کیا، اور بہترین ایک نظام بنایا جو اس دور میں اور ان حالات میں اس سے بہتر نظام تعلیم ہو نہیں سکتا تھا، اور اسی نظام تعلیم کا اور انہی بزرگوں کی محنت، ان کا اخلاص، ان کی قربانیاں ہیں کہ آج آپ اور میں مسلمان ہیں، ورنہ شاید بر صغیر میں مسلمان کوئی بچتا ہی نہ، اگر بچتا تو برائے نام بچ جاتا، جیسے کہ ہم نے یورپ میں دیکھا کہ بوسنیا میں مسلمان بس نام کے رہ گئے تھے اور باقی سب کچھ کھو چکے تھے۔ انہوں نے دینی علوم کا، انہوں نے ہماری مساجد کا، ہمارے جنازوں کا اور نکاحوں کا، اور پھر ایک کلچر، ایک تہذیب اور ثقافت کی بھی انہوں نے تحفیظ کے لیے بڑی محنت کی۔ عزیزان گرامی، لیکن جو اس سے پہلے نظام تھا جس سے وہ خود اکابر پڑے ہوئے تھے، وہ تو ایک عرصے تک دوبارہ نہیں آ سکا۔ وہ جو میں نے کہا کہ محیط تھا جس میں اور حکمت بھی تھی، اور وہ چیزیں اب تک ہم لوگ مکمل طور پہ ابھی لا نہیں سکے۔
آج جب الحمدللہ ہم آزاد ہیں، اور بہت سی مشکلات چاہے نظر آتی ہوں لوگوں کو، پھر بھی ہم آزاد ہیں، اور ہمارے ملک میں پاکستان میں جو آزادی، اب بھی جو آزادی ہے، وہ شاید اکثر مسلمان ملکوں میں سے، اگر سب میں سے نہیں تو زیادہ ہے، اور اس کے اندر اب یہ وقت بہت دیر سے آ چکا کہ اب ہم اپنے ہی بڑوں، اپنے ہی اکابر، اپنے ہی بڑے حضرات جنہوں نے ہمیں یہ تحفہ دیا اپنی قربانیوں سے، اپنے خون ہی پسینہ کی قربانیوں سے، اب اس کو ہم آج کی ضروریات کے مطابق، اثر نو تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ اضافے کریں، بلکہ اضافے بھی میں نہیں کہوں گا لفظ، وہ جو کمیاں نہیں ہو سکی تھیں مجبوری میں، ان کمیوں کو دور کیا جائے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو ہمارے ہاں ایک ریئیکشن آتا ہے کہ نہیں، یہ کمی نہیں ہے۔ جی کمی نہیں ہے، دینی علوم کی کمی نہیں ہے، دینی استعداد کی کمی نہیں ہے، علمی مقام کی کمی نہیں ہے، لیکن جو اس وقت ماحول کی ضروریات ہیں، جو ریکوائرمنٹ ہیں، اس میں کچھ اضافہ کرنا ہوگا، اور وہ جو اس ماحول میں جس میں ہم رہتے ہیں، اس ٹیکنالوجی کا ماحول ہے، انٹرنیٹ تو پرانا ہو گیا، اب تو پتہ نہیں آگے ہم نے کہاں جانا ہے، اس 2021 نہیں 2041 کے لیے سوچنا ہوگا، اور 2041 کی سوچ کے لیے نوجوانوں کو سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ خود کو تیار کیسے کرنا ہے، اور خود کو تیار کرنے کے لیے اسی انداز میں سوچنا ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب نوجوان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جب وہ تشریف لے گئے، تو یہ نوجوان تھے، اور انہوں نے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھا کہ اب لوگ شیخین کریمین کے پاس آتے ہیں، سیدنا ابوبکر کے پاس، سیدنا عمر کے پاس رضی اللہ عنہم، اور ان سے مشورے کرتے ہیں کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، تو یہ لوگ اب کرتے ہیں، تو سوچا کہ اب جب کہ یہ بزرگان دنیا سے چلے جائیں گے، پھر تو اس وقت ہم رہ جائیں گے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم کیسے جواب دیں گے؟ یہ تو حضور مکمل ایک تکمیل کر گئے نا، ٹریننگ کی اور تربیت کی اور تعدیب کی ان کی، ہم تو چھوٹے ہیں ابھی، تو ہمیں یہ چاہیے، اور اس نوجوان نے یہ سوچا کہ مجھے یہ کرنا ہوگا اور ہمارے ساتھیوں کو کرنا ہوگا کہ خود کو امت کی قیادت کے لیے تیار کریں، ان کی رہنمائی کے لیے تیار کریں، اور پھر کیا تیاری ہوئی، اور اس کے اثرات آج تک ہمیں الحمدللہ میسر۔ ویسے ہی آج آپ کو سوچنا ہوگا کہ جب آج جو بڑے ہیں جو وہ نہیں ہوں گے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اس کی تیاری آج سے کریں، ماحول کو جانچیں۔ مجھے جو وقت دیا گیا ہے اس میں میں کوشش کروں گا کہ میں کچھ موضوعات کو چھیڑ دوں، اور جب سوال جواب میں انشاءاللہ وقت آئے گا پھر میں تفصیل بھی بیان کروں گا۔ تو 3 کام میں آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کی علمی استعداد بہترین سے بہترین ہونی چاہیے، اس کو ذمہ داری سمجھیں اپنی، کہ وہ خالی پاسنگ نمبر نہیں، اچھے سے اچھے نمبر، اچھے سے اچھی استعداد ہونی چاہیے۔ کتابیں درسی کتب سے بڑھ کر بھی اپنی استعداد کو بڑھانا ہوگا، اور یہ سلسلہ مسلسل زندگی میں رہنا چاہیے۔ دوسرا جو کام کرنے کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ ایسا ماحول پیدا ہو کہ ہمارے مالی جو انحصار ہے معاشرے پہ عمومی طور پر، اس کو آہستہ آہستہ کم کیا جائے، ایسا قائدانہ کردار معاشرے میں حاصل کریں کہ لوگوں سے آپ نہیں بلکہ آپ لوگوں سے چندہ لوگوں کو دیا کریں، جیسے کہ ہم امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے، تاکہ قائد تو پھر وہ ہوتا ہے نا صحیح معنوں میں، تو ہر شعبہ زندگی میں قیادت کے قابل ہوتا ہے۔ اور تیسری بات،
اپنی شخصیت پہ، اپنے انداز پہ، اپنی گفتگو پہ اور اپنی اپروچ پہ محنت کی ضرورت ہے کہ آپ محنت کریں کہ آپ نے اگر علماء کرام نے ہی قیادت نہیں کرنی تو پھر کس نے کرنی ہے؟ اس معاشرے کو دنیا ہی میں صرف نہیں بلکہ آخرت کے بھی تو قائد آپ لوگ ہیں۔ اس کے لیے جو شخصیت کے اندر بہتر سے بہتر نکھار پیدا کریں، لوگ آپ کو دیکھیں تو آپ کے اخلاق کو دیکھ کے، آپ کے حلیے کو ہی صرف نہیں بلکہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کے، آپ کے معاملات کو دیکھ کے نظر آئے کہ جس امت کا ایک عالم ایسا ہے اس کا نبی کیسا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا سفیر ایسا ہے تو پھر اصل کیسا ہوگا۔ یہی ہے دین حق جو یہ شخص سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور سمجھ دے اور ہمت دے، آسانی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کو۔ آپ کے ذمے اب مستقبل کی قیادت ہے۔ ہماری ساری دعائیں اور صلاحیتیں آپ کے لیے ہیں۔